بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کے پی کے انگلش کلاس 5 کا آج پہلا چیپٹر ہے۔ فرسٹ آف آل دیکھیے کہ یہ گیٹنگ سٹارٹ لکھا ہوا، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس مجھے چاہے اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا پھر ٹیچرس، مین چیز ہے ہماری گرامر، جس کے اوپر ہمارا فوکس ہے وہ گرامر ہونی چاہیے۔ یہ آپ کوئی بھی چیپٹر ہے، چاہے یہ پیشنس ہے یا اس کے علاوہ آپ آگے چیپٹرز پڑھیں گے، یہ آپ کو ایک چیپٹر پڑھیں گے بچے، دوسرا چیپٹر بھول جائیں گے، پہلا پڑھیں گے دوسرا پڑھیں گے، پہلا بھول جائیں گے، پھر آگے جائیں گے تو پیچھے والا بھول جائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ گرامر جو آپ اس کلاس سے پڑھ رہے ہیں یا اس سے پچھلی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ اس سے اگلی کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، تو آنے والی جو کلاسز ہوں گی آپ کی، اس کے اندر آپ کو گرامر کام آئے گی۔ فار ایگزامپل، آپ 9 کلاس کے اندر جا رہے ہیں، آپ 10 میں جا رہے ہیں، آپ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایف ایس سی کر رہے ہیں، جہاں تک بھی جائیں گے آپ کی گرامر نہیں چینج ہوتی۔ ٹینسز کو دیکھ لیں، وہاں کوئی ٹینسز چینج نہیں ہوتے، وہی والے ٹینسز ہیں۔ آپ 12 کے 12 یہاں پر پڑھیں گے تو آگے بھی وہی ہوں گے۔ پارٹس آف اسپیچ دیر از نو چینج، اور اس طرح پنکچویشنس ہیں، جتنی بھی گرامیٹیکلی جتنی بھی چیزیں ہیں، پنکچویشنس کیپٹلائزیشن ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس میں جسٹ آپ کو ایک کام کرنا ہے، اینڈ دیٹ از کہ آپ ویکیبلری کو انکریز کریں، اپنی ویکیبلری کو بیلڈ اپ کریں، ویکیبلری بن جائے آپ کی۔ باقی کوئی بھی رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتا دوں گا، ٹرانسلیشن کرواؤں گا، لیکن میری ایڈوائز یہ رہے گی کہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے صرف ٹرانسلیشن کے اوپر فوکس۔ ہاں، آپ کی ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، فونیٹکس وہ اچھے ہونے چاہیے، آپ کوئی غلط ساؤنڈ پروناؤنس نہ کر رہے ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن رٹالائزیشن کے پیچھے نہیں جانا، رٹا نہیں مارنا کسی ورڈ کو، سینٹینس ٹو سینٹینس کسی بک کے اوپر لکھ کر یا اس طریقے سے، یہ والے کام آپ نہیں کرنے۔ اوپر لکھا ہوا ہے، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ گیٹنگ اسٹارٹیڈ، اس کے اندر میں آپ کو اس کا کنکلوژن بتا دیتا ہوں، یہ اتنا زیادہ لینتھی ہم پڑھ نہیں سکتے، اب اس کو پڑھیں گے تو پھر ہمارا ٹاپک رہ جائے گا۔ تو کنکلوژن بتا دیتا ہوں کہ یہاں کوئی 4 لوگ ہوتے ہیں، اذلان، عائشہ، میرب اور علی، آئی تھنک یہ گروپ ممبرز ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی ٹاپک وغیرہ لکھیں، ہر ایک کو علیحدہ کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو اذلان ہوتا ہے ایک بچہ، اس کو پیشنس کے اوپر ٹاپک دیا جاتا ہے کہ آپ لکھو، اور ود ان ڈیو ٹائم وہ اپنا اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے سارا جو گروپ ہوتا ہے، ساری گروپ ممبرز اس کے ساتھ کچھ مس بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن عائشہ ہے، اس کو بڑا اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے، پیشنٹلی اس کو سمجھاتی ہے، اس کے ساتھ کوئی چیزیں شیئر کرتی ہے، اور پھر وہ اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتا ہے۔ ہمیں سمجھایا یہ گیا ہے کہ آپ پیشنٹلی لوگوں کے ساتھ پیش آئیں، اور چونکہ پورا چیپٹر ہے اس کا نام ہی ہے پیشنس۔ تو اوپر کچھ لیٹس ٹاک ہے، اس کو دیکھ لیں۔ واٹ بیہیویئر ڈو وی نیڈ ٹو شو وائل ورکنگ ان اے گروپ؟ واٹ از دا امپورٹنس آف اے پیشنس وائل ورکنگ ود فرینڈس؟ دونوں ایک ٹائپ کی سوال ہیں۔ تو گروپ کے اندر جب آپ ہوں گے، یا آپ کو کیا امپورٹنس ہے آپ کی جب پیشنس کی، جب آپ فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ تو جب ہم گروپ میں ہوتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہمیں پیشنٹلی کام کرنا ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ جوشیلے انداز کے اندر لڑائی جھگڑے کے موڈ میں ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر نقصان ہوگا۔ وٹ وڈ یو ڈو اف یو ور اذلان؟ وہ پوچھنا ہی چاہ رہا ہے کہ آپ کیا کرتے اگر آپ اذلان کی جگہ پہ ہوتے؟ تو ڈیفینیٹلی وہاں پر ایکچولی اس میں یہ ہوا تھا کہ اذلان تھوڑا سا ان کے اوپر غصہ ہو گیا تھا، تو اگر ہماری کچھ غلطی ہے تو اس کے اوپر ہمیں سوری کرنا چاہیے، کسی کو ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہیو یو ایور فیسڈ اینی سچویشن ان وچ یو شوڈ پیشنس؟ ہاؤ؟ تو اس طرح کا پوچھ رہا ہے آپ سے، کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو جس میں آپ نے صبر کیا ہو، پیشنس شو کیا ہو؟ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک ہمارا ہے پیشنس، اور پیشنس کا مطلب ہوتا ہے صبر۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صبر اردو میں۔ تو اس کے ساتھ ایک ملتا جلتا لفظ ہے، اس کو پیشنٹ کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پیشنٹ بیمار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا پیشنٹ ہاسپٹل کے اندر زیر علاج ہے، یا پھر گھر میں کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پیشنٹ ہے ہمارا۔ تو پیشنٹ کو پیشنٹ بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بیماری میں صبر کرتا ہے۔ پیشنٹ کا مطلب ہوتا ہے صبر کرنے والا۔
تو یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پیشنس ہے، اس کا مطلب صبر ہوتا ہے، صبر کرنے والا نہیں، صبر۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈس سم انسپریشن، اس کو انسپریشن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اور انسپائریشن بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں لحاظ سے اس کا ساؤنڈ ٹھیک ہے۔ ایوری ون ای کیپٹل لکھا ہوا ہے، کسی بھی سینٹینس کو جب آپ نیو سینٹینس کوئی بھی ہوتا ہے یا پہلا سینٹینس جو ہوتا ہے یا فل اسٹاپ کے بعد جو ہوتا ہے وہ پہلا سینٹینس ہی کہلاتا ہے، تو اس کا ہر پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے۔ ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈ سم انسپریشن، دنیا میں ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی انسپریشن کا مطلب متاثر ہونا بھی آپ کر سکتے ہیں، انسپریشن کا مطلب آپ رہنمائی کرنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی کی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے دنیا میں۔ وی گیٹ انسپائرڈ، ہم متاثر ہوتے ہیں، اینڈ میک سم ون آر رول ماڈل اور آئیڈیل ٹو بی فالوڈ۔ وی گیٹ انسپائرڈ، ہم متاثر ہوتے ہیں۔ گیٹ فرسٹ فارم آف دا ورب، سیکنڈ فارم گوٹ اور تھرڈ فارم اس کی گوٹ بھی ہوتی ہے اینڈ گوٹن بھی ہوتی ہے۔ میک لفظ آیا ہوا ہے، میک کی فرسٹ فارم میک یہ جو یوز کی ہوئی ہے، سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم اس کی میڈ ہوتی ہے، میک میڈ۔ اینڈ میک سم ون آر رول ماڈل، ہم متاثر ہوتے ہیں اور بناتے ہیں، اینڈ میک بناتے ہیں، سم ون کسی کو، آر رول ماڈل اپنی مثالی شخصیت، رول ماڈل مثالی شخصیت کو کہتے ہیں، اور آئیڈیل کا مطلب بھی مثالی ہوتا ہے، ٹو بی فالوڈ۔ یعنی ہم جب کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہماری مثالی شخصیت ہے۔ کسی کو بھی کوئی بھی شخص جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا رول ماڈل ہے، پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کے تمام ایکشنز کو ہم نوٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح، آئی ہیو مائی اون رول ماڈل ٹو، آتھر کہہ رہے کہ میرا بھی اپنا ایک رول ماڈل ہے، سوری یہ لائنیں ذرا اوپر لگ رہی ہیں۔ آئی ہیو مائی اون رول ماڈل ٹو، آتھر کہہ رہے کہ میرا بھی ایک رول ماڈل ہے، جس طرح ہر شخص کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے اور وہ پھر اس کی زندگی کے مطابق جیسے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو یہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح کی زندگی گزاروں، تو یہ کہتے ہیں میرا بھی ایک رول ماڈل ہے۔ ہو از نون ادر دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتم النبیین کا مطلب اللہ کے نبی کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہو استعمال ہوتا ہے جانداروں کے لیے، ہو جو یہاں پر ہو استعمال کیا ہوا ہے تو یہ جانداروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگر بے جان ہو کوئی چیز ہو تو اس کے لیے وچ استعمال ہوتا ہے۔ دین جو کوئی اور نہیں ہے، یہاں پر جو لفظ دین استعمال کیا ہوا ہے یہ THAN ہے، اس کا مطلب یہ کسی نسبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب سے ہوتا ہے نسبت کے لیے، ہی از بیٹر دین می، شی از بیوٹیفل دین ہر، تو دو نسبت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس دین کو، اور THEN ایک دین ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پھر۔ دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کا H اور M محمد کا کیپٹل لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ پراپر ناؤن ہے۔ جب بھی آپ پراپر ناؤن لکھیں گے تو اس کا پہلا لیٹر کیپٹل ہوتا ہے، چاہے وہ سینٹینس کے شروع میں آئے، بیچ میں آئے یا پھر آخر میں آئے۔ تو کہہ رہے کہ میری ایک پسندیدہ شخصیت ہیں جو کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہی از دا اونلی پرسنالٹی، وہ واحد شخصیت ہیں۔ یہاں پر لفظ از جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں ہم اس کے مطلب ہیں کریں گے کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو احتراماً ہم کہہ رہے ہیں، ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ہی از دا اونلی پرسنالٹی، وہ واحد شخصیت ہیں، ہو از کمپلیٹ ان آل اسپیکٹ، جو ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے، اسپیکٹ پہلو، ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہیں۔ یعنی آپ ان کی ایمانداری کو لے لیں، اونیسٹی کو لے لیں، آپ ان کی سچائی کو لے لیں، کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا، 63 سال کی زندگی میں ہمیشہ سچ بولتے رہے، اور دور دور سے لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے۔ تو ایوری زندگی کے ہر اسپیکٹ، صبر کو لے لیں، پیشنس جو ان کا تھا، ٹالرنس تھی، ہر لحاظ سے اللہ کے نبی اعلیٰ ہیں، اس لیے وہ کہہ رہے کہ میرے آئیڈیل اللہ کے نبی ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہم سب کے بھی ایز اے مسلم آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز کالڈ صادق، اللہ کے نبی کہلاتے تھے، واز کالڈ انہیں کہا جاتا تھا یا وہ کہلاتے تھے، صادق ایس کیپٹل لکھا ہوا ہے چونکہ ایک پراپر ناؤن ہے، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ ہے خاص۔ صادق اینڈ الامین، اللہ کے نبی سچے تھے اور اینڈ الامین، دو لقب دیے ہوئے، صادق اینڈ الامین۔
فار ہز آنیسٹ نیچر، ان کی ایمانداری کی وجہ سے. یہ لفظ جو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ لفظ ہے آنیسٹ، اس کو ہونیسٹ نہیں پڑھنا. ایچ سائلنٹ ہے، ساؤنڈ نہیں جاتا ایچ کا، او سے آپ ساؤنڈ لیں گے. آنیسٹ، اس سے پہلے اگر آپ کو آرٹیکلز میں کچھ ایڈ کرنا ہو تو آپ نے یہاں پر این ایڈ کرنا ہے، اے نہیں کرنا ہے، کیونکہ واول کا ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہا ہے ادھر. آنیسٹ تو این آنیسٹ ہوگا، اے آنیسٹ نہیں ہوگا. آنیسٹ نیچر، فار ہز آنیسٹ نیچر، تو یہ اللہ کے نبی کی ایمانداری کی وجہ سے انہیں صادق اور انہیں الامین کہا جاتا تھا. ہی آلویز اسپوک، وہ ہمیشہ بولتے تھے. دی ٹروتھ، سچ بولتے تھے. اسپوک کا مطلب ہے بولتے تھے. سیکنڈ فارم میں اسپیک کی سیکنڈ فارم اسپوک اینڈ تھرڈ فارم ہوتی ہے اسپوکن. اسپیک، اسپوک، اسپوکن، پاسٹ انڈیفینٹ یوز کیا ہوا ہے. یہ آلویز اسپوک، وہ ہمیشہ بولتے تھے. دی ٹروتھ، سچ، وداؤٹ کنسیڈرنگ دا کانسیکوینسز، بغیر اس فکر کے، وداؤٹ کنسیڈرنگ، بغیر کسی فکر کے، دا کانسیکوینسز، کہ حالات کیا ہیں، آگے حالات کیا ہیں، اس کی فکر کیے بغیر اللہ کے نبی ہمیشہ سچ بولتے تھے. ہمیں بھی یہ سبق دے گئے کہ کچھ بھی حالات آئیں مت کہیں کہ یہاں ہمارے حالات بہت خراب ہیں یا ہم کسی کوئی پلاننگ کے تحت ہم جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، بولنا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی ہمیں درس دے گئے کہ کسی قسم کے بھی حالات ہوں، وداؤٹ کنسیڈرنگ دا کانسیکوینسز، کسی قسم کے حالات کی فکر کیے بغیر اللہ کے نبی سچ بولتے تھے. یہ آپ کا پیج 1 کمپلیٹ ہو گیا. آپ کا پہلا چیپٹر کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. فرسٹ ڈے ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا پڑھایا ہے، اور کسی قسم کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کامنٹ باکس کے اندر آپ بتا دیں. کوئی میتھڈ کا کوئی میتھڈ چینج کرنا ہے یا آپ کو گرامیٹیکلی کسی چیز میں پرابلم ہے تو یو کین شیئر، یو کین ٹیل می ان دا کامنٹ باکس. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.